قانون کے لحاظ سے اس بیان کے بعد کیسر بٹ صاحب کے جو گرد گھراؤ کتنا تنگ ہوگا؟ اس کی ذمہ داری وہ کیسر بٹ پہ ڈال رہے ہیں. کیسر بٹ نے قتل کروایا, شوٹر ایک گرفتار ہو گیا. یہ ابھی پوچھنے والا تھا کہ شوٹر نہیں ہو گیا. لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے نا, میں نے تو آپ سے پوچھا نا کیونکہ آپ کرائم پہ آپ کی بہت پکڑ ہے اور اس کیس کو آپ بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں. لوگوں کا سوال ہے کہ لوگ یہ میاں بلال صاحب کا جو انٹرویو اس کے بعد انہوں نے جو کہا کہ احسن شاہ کا مائنر رزلٹ ہے, ان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اشاروں میں انہوں نے بتایا کہ ایک اور کریکٹر ہے جس کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلاج ٹیپو قتل میں, اور وہ ہاتھ ان کی باتوں سے بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کیسر بٹ نہیں صاحب نہیں, وہ تو وہ اشارہ نہیں دے رہے, وہ تو واضح بات کر رہے کیسر ہیں بٹ صاحب کہ قتل اس کا کروانے وہ والے کہہ ہیں. رہے ہیں. نہیں, قتل کروانے والی بات نہیں کر رہے, لاجک نہیں سمجھے آپ. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صلح ہو جاتی تو معاملات اس نہج تک نہ پہنچتے, اور جو اس نہج تک پہنچے ہیں اس کی ذمہ داری وہ کیسر بٹ پہ ڈال رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کیسر بٹ نے قتل کروایا, وہ یہ نہیں کہہ رہے, اس کے ذمہ دار وہ ہے کہ اگر وہ صلح ہونے دیتا تب تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اور میاں بلال صاحب کہہ رہے ہیں میں اصل قاتلوں کا نام بتا سکتا ہوں کہ جو مین تھے, اگر مجھ سے امیر موصف پوچھے تو میں کسی اینکر کو نہیں بتاؤں گا. امیر موصف مجھ سے رابطہ کرے تو میں جی بتا دوں گا. ڈیفینیٹلی میں نے پھر کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید میں بھی نہ کروں, میرے سے بھی ڈسکس ہوئی ہیں, لیکن وہ میں بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ آن کیمرہ وہ بات کی جائے. اس لیے بہتر ہے کہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں امیر موصف سے بات کروں تو وہ کریں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امیر موصف کیا ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس وقت تک تو صورتحال تو یہی ہے کہ امیر موصف کا آج بھی ایک آڈیو بیان ہے, اس نے کہا کیسر بٹ ہمارا بڑا بھائی ہے اور ہم ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. تو اب یہ دیکھیں ہم مستقبل میں کیا ہوتا ہے, لیکن وہ باتیں کچھ واقعی اس قسم کی ہیں کہ ابھی آن کیمرہ میں بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتا. انہوں نے بھی میرے سے آف دی ریکارڈ ہی بات کی تھی, تو پھر وہ ان کی وہ باتیں, ان کے وہ الفاظ میرے پاس امانت ہیں, تو وہ پھر اب اخلاقی طور پہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس آف کروں. دی ریکارڈ جو باتیں ہوئی ہیں ہم بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے, کوئی آف دی ریکارڈ ہوتی ہے, کافی باتیں ہمارے درمیان بھی ہوتی ہیں آف دی ریکارڈ, لیکن آپ نچوڑ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں آگے کا تو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا, کیسر بٹ صاحب کا جو گھیرا وہ تنگ لیکن ہوگا یہ اگر اس بیان کے اب بعد. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اب آنے والے وقت میں اگر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں قانونی کارروائیوں پہ, قانون کے مطابق چلتے ہیں, تو جس قسم کی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں, میرے پاس ابھی کنفرم نہیں ہے کہ جس طرح آج بھی ایک بات چلی جی شوٹر ایک گرفتار ہو گیا, یہ ابھی پوچھنے والا تھا کہ شوٹر نہیں ہو گیا. اور وہ میں نے, میرا خیال ہے اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے بھی بات کی تھی کہ پولیس نے کافی زیادہ کامیابیاں اس حوالے سے سمیٹ لی ہیں. پھر بات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر ہم بیفور ٹائم ان کو لیک کر دیں تو وہ پھر آپ کی تفتیش پر اثر انداز ہوتی ہیں, تو مناسب نہیں ہوتا. تو یہ جو پولیس نے کامیابیاں اس حوالے سے کافی زیادہ اچیومنٹ ہو چکی ہیں, گرفتاری ہو چکی اور ہے. اس میں اب ظاہر ہے, بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ کو کسی پولیس کے ایک اعلیٰ افیسر کی پریس کانفرنس کا انتظار کرنا چاہیے, اس میں کافی ساری تفصیلات بھی آ جائیں گی. اور اگر اس میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے, یہ چیز آ جاتی ہے کہ شوٹر جو ہے وہ واقعی کیسر بٹ گروپ کی طرف سے بیچا گیا یا اس کے جاوید بٹ کے قتل میں کیسر بٹ کی کوئی انوالومنٹ ہے, تو یہ پھر صورتحال بہت خطرناک ہے, کیونکہ یہ پھر تیفی بٹ کا بہنوئی اور بہن, یہ ان چیزوں کو اگر آپ ڈیپلی جا کے دیکھیں تو پھر یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے, اور پھر یہ دشمنی بہت نقصان دے گی. اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے. قانون کے لحاظ سے اس بیان کے بعد کیسر بٹ صاحب کے جو گرد گھراؤ کتنا تنگ ہوگا؟ دیکھیں میاں نہیں, بلال صاحب کے ان کے بیان کی قانون کی نظر میں کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں. قانون نے تو ان مقدمات کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. قانون کا اب اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہو صلح کیوں نہیں تھی ہوئی. قانون نے دیکھنا ہے اس مقدمے کو, قانون نے دیکھا ہے امیر بلاج ٹیپو کے قتل کے مقدمے کو, قانون دیکھ رہا ہے جاوید بٹ کے قتل کے مقدمے کو. ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کڑی سے کڑی ملتی ہیں, چیزوں سے چیزیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے تو اب قانون کے مطابق ہی چلنا ہے نا, اس سے ہٹ کے تو بات نہیں کرنی. تو اچھا یہ بات ہوگی کہ قانون ثبوت دیکھتی ہے, وہ کیس دیکھتی ہے, لیکن اس قسم کے بعد میاں بلال صاحب کی اس بات کے بعد کیا امیر بلاج کی جو فیملی ان کے دل میں کیسر بٹ صاحب کے بارے میں کوئی شک؟ دلوں کے حال رب جانتا ہے, ٹھیک ہے.
اور ایک چیز امیر موسم نے کلیئر بھی کر دی ہے کہ وہ اس کے بعد یہ ثابت مطلب ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیز بھی سوچی جا سکتی ہے کہ جس قسم کے حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، جس قسم کے معاملات انہوں نے احسن شاہ کی شکل میں دیکھے، وہ کانشیس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب وہ جتنا نقصان امیر بلاج ٹیپو کی فیملی کا ہو چکا بہت ہے، زیادہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹا نقصان ان کے لیے نہیں ہے، اور اس وقت بھی ان پر ایک مصیبتوں کا سمل پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ امیر بلاج ٹیپو اس دنیا سے چلا گیا ہے، امیر فتح قتل کے پرچے میں نامزد ہو گیا ہے، امیر موصب ملک سے باہر بیٹھ گیا ہے، تو ایک پورا فیملی سیٹ اپ ڈسٹرب ہو گیا کہ وہ بھی اس صدمے سے نکل نہیں پائے تھے، تو یہ مصیبت گلے میں پڑ گئی جو جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے مقدمے میں امیر فتح نامزد ہو گیا۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بھی پریشانیاں مسائل بہت زیادہ ہیں، اور وہ چاروں طرف سے عجیب اس طرح کی باتیں بھی جب نکلتی ہیں تو بندہ سوچتا تو ہے ایک دفعہ، لیکن امیر موسم نے اس صورتحال کو کلیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھی میرا تو کیسر بٹ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا ہم ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو باقی دلوں کے حال رب جانتا ہے کہ اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ نہ آپ اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، نہ میں جھانک کے دیکھ ایز سکتا اے ہوں۔ مسلم تو آیا جاتا ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن پاک کی قسم ایسا کیا، تو بندہ دے میں یار میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں کہ میں بھی اس چیز کو آبزرو کر رہا تھا جب میں نے انٹرویو کیا میاں بلال کا، کہ یہ بندہ کسی جھنڈے پہ تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تیفی بٹ صاحب نے پلانٹڈ کیا کردار ہو، پلانٹ کر دیا کہ ہو، پلانٹ کیا ہو، لیکن جب میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن جتنی آبزرویشن میں نے وہاں کی کہ وہ بندہ بار بار آف کیمرہ بھی، آن کیمرہ ہی بات نہیں، آف کیمرہ بھی اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ میں آج بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں گھر مل جائیں، یہ دونوں گھر مل جائیں، ان کی آپس میں صلح ہو جائے۔ اور اس چیز کا بھی چلے میں یہ چیز بھی بتا دیتا ہوں، میں نے خیر بات یہ کر بھی دی تھی ان سے کہ آپ کسی جھنڈے پہ تو نہیں ہیں، یہ بات بڑی تلخ تھی میری، بہت زیادہ تلخ، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات پہ بھی حلف دینے پہ تیار ہو گئے تھے۔ میں نے نہیں کوئی حلف لیا، میں نے اس طرف میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے کہا میں اس چیز کا بھی حلف دیتا ہوں، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ان کی صلح ہو، آج بھی میں چاہتا ہوں ان کی صلح ہو، میرا ایجنڈا کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے آف دی کیمرہ تلخ تھی، میں نے پوچھ لی تھی ان سے، میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے یہ آف دی اندر کیمرہ آپ نے کی، پوچھا، یہ آف دی کیمرہ آن دا کیمرہ آپ نے اپنے انٹرویو میں نہیں پوچھا، میں نے ایجنڈے والی بات نہیں کی تھی، لیکن میں پوچھا تھا کہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت تو نہیں آپ داخل ہو گئے، آپ ایک دم اتنا ایکٹیو ہونا، سامنے آنا۔ انہوں نے کہا ایکٹیو میں اتنے عرصے سے خاموش ہی تھا، وہ تو تیفی بٹ نے میرا نام لے لیا تو مجھے اب مجبوراً اب سامنے آ کے سب کچھ بتانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تو خاموش ہو گیا ہوا تھا اس سارے معاملے میں۔ ناظرین جیسا کہ پاشا صاحب کی باتیں آپ نے سنی، یہ کیس ایک عجیب شکل سامنے لے کے آ رہا ہے۔ کیسر بٹ صاحب جو کہ ٹیپو بلاج کیس میں فرنٹ پہ آ کے فائٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایک قسم اٹھائی جاتی ہے کہ کیسر بٹ صاحب ہیں جو کہ ان کی صلح نہ ہونے میں ان کا بہت کردار تھا۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، مجھے تو الفاظ ہی نہیں آ رہے کہ اب یہ کیس کس طرف جائے گا، لیکن جو میاں بلال صاحب وہ کہتے ہیں میں آج بھی تیار ہوں کہ ان دو گروپوں میں صلح ہو، اور میری پاشا صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں ہماری یہ دعا ہے اور کوشش ہے کہ اللہ کرے ان دو گروپوں میں صلح ہو جائے تاکہ یہ امن ہو، اور جتنے بھی یہ قتل ہو رہے ہیں، اب قتل فیملی تک جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ قتل، یہ دشمنی ماؤں بہن تک پہنچے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ مجھے اور پاشا صاحب کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔